کون کہاں پہ کھڑا ہے، تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، اپوزیشن کدھر کھڑی ہے، حکومت کدھر کھڑی ہے. لیکن کوئی تقریباً 25-30 لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومت کی صفوں میں ہیں لیکن حکومت کو نہیں پتا کہ یہ کدھر کھڑے ہیں. اور ان میں سے 15 کے قریب ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ یہ تو میرے بہت قابل اعتماد لوگ ہیں اور یہ تو کہیں نہیں جا رہے. تو یہ جو اس وقت تک آپ کو آج بھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں بہت زیادہ ایک تلخی نظر آ رہی ہے، اور باڈی لینگویج میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں اگر بندوق ہو تو وہ کسی کو گولی مار دیں گے، جس کا اظہار بھی انہوں نے تقریباً کر ہی دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن کا فقدان ہے، رائٹ انفارمیشن نہیں ہے. اور اس میں جو اپوزیشن نے گیم کی ہے وہ یہ تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ پچھلے 15-20 دن سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا 3-4 بڑوں نے کہ ہم نے نہ تو میڈیا کو کچھ بتانا ہے اور نہ ہی آپس میں کسی کو بتانا ہے. تو یہ ایک انوکھی قسم کی اپوزیشن کی موو ہے، تحریک عدم اعتماد ہے، جس میں پرسوں تک وزیر داخلہ شیخ رشید کو یہ نہیں پتا تھا پرسوں تک کہ تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف آ رہی ہے یا وزیر اعظم کے خلاف آ رہی ہے. کل ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وزیر اعظم کے خلاف آ رہی ہے. تو اس وقت جو اپوزیشن نے جو اپنا جو اس کی اصل اسٹرینگتھ ہے نا وہ ان کی سیکریسی ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے MNAs ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جانا ہے، اور کچھ جو حکومت کے اتحادی ہیں، میں MQM کی اور قافلی کی بات نہیں کر رہا، ان کے اور بھی بہت سے اتحادی ہیں، تو ان کے بھی یہ ڈسکلوز نہیں کر رہے نام. اور اگلے 3-4 دن میں یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کھڑا ہے. اور اس وقت تک عمران خان صاحب جب ان کو پتہ چلے گا تو پھر وہ ریلائز کریں گے کہ وہ یہ جو میں کبھی میلسی جا رہا تھا اور کبھی میں کراچی جا رہا تھا تو وہ تو میرے سے غلطی ہوگی، مجھے تو اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہیے تھا. اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس ٹائم ہوتا تو کیا آج وہ اسلام آباد چھوڑ کے تو وہ کراچی جاتے اور MQM کے ہیڈ کوارٹر جاتے؟ یعنی کہ 3.5-4 سال میں پہلی دفعہ آج گئے ہیں وہ MQM کے ہیڈ کوارٹر میں. اور وہاں سے جب نکلتے ہیں تو عامر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی تک آپشنز کھلے ہیں، ہم حکومت کے اتحادی ہیں لیکن ہمارے آپشنز کھلے ہیں. تو یہ جو فواد چودھری صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے آج دعویٰ کیا کہ ہم نے اسپیکر کو کہہ دیا کہ آپ جلد از جلد اجلاس بلائیں، یہ ابھی تک محض ایک دعویٰ ہے. کیونکہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہوتا کہ MQM ان کے ساتھ ہے تو وہ کیا کرنے جاتے وہاں پہ. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک طرف وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ جی آپ جلدی اجلاس بلا لیں، دوسری طرف یہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور پھر جو شیخ رشید صاحب ہیں جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے چیف سپوکس پرسن ہیں، چیف اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جناب غصے کا اظہار کر رہے ہیں جیو پہ کہ بھئی آپ جو آرٹیکل 95 کے تحت بتا رہے ہیں کہ یہ 3 سے 7 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے تو آپ غلط ہیں. 14 دن کی بات کر رہے ہیں وہ، اور 14 دن کے بعد وہ کہتے ہیں پھر 22 مارچ بنتی ہے یا 23 مارچ بنتی ہے تو اس کے بعد اجلاس ہونا چاہیے. تو یا تو پھر فواد چودھری اور حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ درست ہیں یا شیخ رشید صاحب درست ہیں. تو اس لیے بڑی کنٹراڈکشن ہے. حکومت کے جو وزراء ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ ان کے بیانات میں کوئی مطابقت نہیں ہے، کنٹراڈکشن ہے. اس لیے اگر 2 وزراء آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر کو کہا ہے کہ آپ جلدی اجلاس بلا لیں تو یا تو پھر وہ درست ہیں یا پھر شیخ رشید درست ہیں. کچھ دن پہلے جب وزیر اعظم صاحب لاہور میں چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر پہ گئے ظہور لائی روڈ پہ، تو وہاں پہ ملاقات کر کے جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد فوری طور پہ کچھ میڈیا پہ یہ خبریں آئیں کہ جی سب معاملہ طے ہو گئے ہیں، چودھریوں نے ان کو اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے. تھوڑی دیر بعد طارق بشیر چیمہ صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ قائد اعظم کے، وہ خود ٹی وی چینلز کو فون کر کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ تو تحریک عدم اعتماد کی بات ہی نہیں ہوئی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں یا اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ لاہور چل کے جاتے ہیں چودھریوں کے پاس اور وہاں پہ تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ کراچی چل کے جاتے ہیں MQM کے پاس، تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کرتے. شاید ان کو یقین ہے کہ کاف لیگ یا MQM انہوں نے کدھر جانا ہے، یہ تو میرے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے، ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ BAP جو ہے، BAP بلوچستان عوامی پارٹی، اس کو عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ آپ اپنی پارٹی تحریک انصاف میں مرج کریں. BAP کے جس رہنما کو یہ کہا ہے کہ آپ میری پارٹی اپنی پارٹی تحریک انصاف میں مرج کریں، یہ انہوں نے خود مجھے بتایا، یہ انہوں نے ذاتی طور پہ بتایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری پارٹی جو ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم کیوں مرج کر دیں. اور ان کے کچھ جو MNAs ہیں قومی اسمبلی میں، سینیٹرز بھی ہیں ان کے پاس اور ان کے MNAs بھی ہیں، وہ عمران خان صاحب سے 2 MNAs کے بارے میں جانتا ہوں، میری ان سے خود بات ہوئی ہے، وہ خوش نہیں ہیں.
لیکن عمران خان صاحب ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں میرا ساتھ دیں, وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں, اپنی پارٹی مرج کر دو پی ٹی آئی میں. تو اتحادیوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج وہ کراچی میں جی ڈی اے کی لیڈرشپ کے ساتھ ملنا چاہتے تھے, تو جی ڈی اے کی لیڈرشپ نے کہا جی کہ پیر پگارو صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے. تو معاملات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے ان کے اتحادیوں کے ساتھ. یا تو ان میں عمران خان صاحب میں وہ اتنی انکساری نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کے کہیں کہ بھائی میں آپ کے پاس خود چل کے آیا ہوں, پلیز برائے مہربانی تحریک عدم اعتماد میں آپ میرا ساتھ دیجئے. وہ لگتا یہی ہے جس کے پاس جاتے ہیں چل کے کہ یہ میرے پاس تحریک عدم اعتماد میں حمایت لینے کے لیے آ رہا ہے, لیکن خان صاحب وہاں جا کے حمایت کی بات ہی نہیں کرتے, نہ چودھری پرویز لائی کے ساتھ بات کرتے ہیں, نہ ہی عامر خان کے سامنے یہ بات کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں ایک پرابلم ہے بہت بڑا, اور وہ تھوڑے دن کے بعد آپ سب کو سمجھ آ جائے گا.